معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر جانیں گے کہ گوہ کس قسم کا جانور ہوتا ہے اور اس کے اندر ایسی کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے جو کہ دوسرے جانوروں کے اندر نہیں پائی جاتی، اور گوہ بچھو سے دوستی کیوں رکھتا ہے، اور گوہ کس قوم کی بدلی ہوئی شکل میں ہے، اور گوہ کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی اسلام کے اندر اس کو کھانا حرام ہے یا حلال ہے، اور اگر کوئی شخص گوہ کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ معزز دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، گوہ خشکی کا ایک جانور ہوتا ہے۔ ابن خالویہ کا قول ہے کہ گوہ پانی نہیں پیتی اور 700 سال یا اس سے بھی کہیں زیادہ زندہ رہتی ہے۔ اس کے دانت کبھی نہیں گرتے، نیز اس کے دانت الگ الگ نہیں ہوتے بلکہ پورا دانتوں کا خطہ ایک ہوتا ہے۔ عبد القادر کا بیان ہے کہ گوہ گھڑیال کے چھوٹے بچے کے برابر ایک جانور ہوتا ہے۔ اس کی دم بھی اسی جیسی ہوتی ہے اور یہ گرگٹ کی طرح سورج کی روشنی سے رنگ بدلتی رہتی ہے۔ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العقوبات میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ گوہ اپنے بل میں بنی آدم کے ظلم سے لاغر ہو کر مر جائے گی۔ گوہ جب انڈا دینا چاہتی ہے تو زمین میں ایک گڈھا کھود کر اس میں دیتی ہے، پھر اس کو مٹی ڈال کر دبا دیتی ہے اور روزانہ اس کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے۔ 40ویں دن بچے نکل آتے ہیں۔ گوہ 70 یا اس سے بھی زیادہ انڈے دیتی ہے اور اس کے انڈے کبوتری کے انڈے کے جیسے ہوتے ہیں۔ گوہ جب اپنے بل سے نکلتی ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بہت کم ہوتی ہے اور سورج کو دیکھ کر یہ اپنی آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتی ہے۔ جب اس پر بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس کی غذا صرف باد نسیم ہی رہ جاتی ہے، یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں اس کی رطوبت فنا ہو کر حرارت عزیزی کم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی خوراک صرف صبح کی ٹھنڈی ہوا پر ہی رہ جاتی ہے۔ معزز دوستو، آئیے بات کرتے ہیں کہ گوہ بچھو سے دوستی کیوں رکھتی ہے۔ بچھو اور گوہ میں دوستی ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ اپنی بل میں بچھو کو داخل کر لیتی ہے تاکہ جب کوئی شکاری اس کو پکڑنے کی وجہ سے اس کے بل میں ہاتھ ڈالے تو بچھو اس کو ڈنک مار دے۔ یہ اپنا گھر پتھریلی زمین میں بناتی ہے تاکہ پانی کا سیلاب اور زمین کھودنے والے سے محفوظ رہ سکے۔ سخت اور پتھریلی زمین میں گھر بنانے کی وجہ سے اس کے ناخن کند ہو جاتے ہیں۔ گوہ میں نسیان اور راستہ بھول جانے کی عادت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنا گھر بلند مقامات یا ٹیلوں پر بناتی ہے تاکہ جب اپنی غذا کی تلاش میں نکلے تو اپنا گھر نہ بھول سکے۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ گوہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے اور صرف وہی بچے اس کے بچتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں۔ معزز دوستو، گوہ کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی اسلام کے اندر اس کو کھانا حرام ہے یا حلال ہے۔ گوہ کا کھانا مکروہ ہے، یعنی امام شافعی کے نزدیک اس کا کھانا بلا کراہت جائز ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا کھانا مکروہ ہے۔ معزز دوستو، آئیے بات کرتے ہیں کہ گوہ کس قوم کی بدلی ہوئی شکل میں ہے۔ عبد الرحمن بن حسانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی جگہ قیام کیا جہاں گوہ کثرت سے موجود تھی، پس جب ہمیں بھوک لگی تو ہم نے گوہ کو پکائی۔ جس وقت ہنڈیا جوش مار رہی تھی تو ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا پک رہا ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گوہ پک رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کی صورت کو بدل دیا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کا جانور بنا دیا تھا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ گوہ بھی اسی میں سے نہ ہو، اس لیے میں نہ اس کو کھاتا ہوں اور نہ اس کو کھانے سے منع کرتا ہوں۔ گوہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کی بدلی ہوئی شکل میں ہے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے کو منع فرمایا ہے۔ معزز دوستو، آئیے بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گوہ کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ خواب میں گوہ عربی شخص مراد ہے جو لوگوں کے اور اپنے دوستوں کے مال میں چالاکی کرتا ہو، اور کبھی کبھار اس سے ملعون شخص بھی مراد ہوتا ہے کیونکہ یہ بدلی ہوئی شکل کا جانور ہے، اور کبھی اس سے شک والی کمائی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور کبھی اس کو خواب میں دیکھنا بیماریوں کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔